ہر دور میں یہ کردار ادا ہوتا رہا ہے. تو اصلاح معاشرہ کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ چونکہ میری چابیاں ہوں گی میرے خزانے کی، وہ میرا نور بانٹے گی تو اصلاح ہوتی رہے گی، اور شر کے لیے تالا ہوگا تو پھر فساد ختم ہوتا رہے گا. ہر دور میں فساد اور اصلاح کا جو مقابلہ ہوگا، فرمایا میری امت کے اندر ایسی پاور موجود ہوگی جو فساد کے لیے تالا بن جائیں گے اور اصلاح کے لیے چابی بن جائیں گے. فساد کو بند کریں گے اور اصلاح کو پھیلائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی ذمہ داری اپنی امت کے اوپر جو اصلاح کی تھی اس کو واضح کرتے ہوئے یہ مثال بھی دے دی. اختصار سے اس کو بھی ذہن میں رکھیے تاکہ آج کچھ لوگ جو اس سلسلہ میں حوصلہ ہار رہے ہیں اور بدی کے بڑھ جانے کی وجہ سے جن لگتا ہے کہ اب ہم بچیں گے کیسے، مقابلہ کیسے کریں گے، اتنی قوتیں بدی کی اکٹھی ہو کر مقابلے میں آ گئی ہیں، ہم ان کا سینہ کیسے چیر سکتے ہیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے مثل المدہن فی حدود اللہ والواقی فیہا کمثل قوم استحموا سفینۃ. آپ نے معاشرے کو تشبیہ دی ہے بحری جہاز سے. معاشرہ جس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، معاشرے کے اندر ولی بھی ہیں ڈاکو اور بدکار بھی ہیں. معاشرہ ایسے ہے جیسے بحری جہاز ہوتا ہے. اب بحری جہاز میں ایک طبقہ پانی کے اندر ہے، دوسرا اوپر ہے، دو حصوں میں لوگ آباد ہیں اور دونوں سفر اکٹھا کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو پانی کے اندر تب حصہ ہے بحری جہاز کا وہ پیچھے رہ جائے اوپر والا آگے چلا جائے. آپس میں جوائنٹ ہوتے ہیں، دونوں جدا نہیں ہو سکتے، اکٹھے ہی آگے سفر کرتے. ایسے ہی معاشرے کے نیک لوگ اور معاشرے کے برے لوگ بیک وقت سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں. یہ اکٹھا سفر ہے، یہ نہیں کہ نیکوں کا سفر ایک صدی پہلے ہو گیا اور بروں کا سفر ایک صدی بعد ہو رہا ہے. ہر دور کے اندر اکٹھا ہی سفر ہوتا رہا. اب کیا ہوا؟ اس مثال کو دیکھ کر ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو بحری جہاز کا اندر والا حصہ تھا پانی کے اندر ڈوبا ہوا، جس میں کچھ لوگ آباد ہیں، اوپر چڑھتے ہیں، پانی وہاں سے لیتے ہیں، پھر نچلے حصے میں چلے جاتے ہیں، ان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو اوپر والے ان سے بیزار ہوتے ہیں کہ بار بار ہماری جگہ پہ کیوں آ رہے ہیں. تو انہوں نے سوچ لیا ہم جہاں رہتے وہیں سے ہم پانی نکال لیں گے، ہمارا اپنا حصہ. فاخذ فاسا فجعل ينكر في اسفل السفينه، کلہاڑا پکڑ لیا ایک نے اور کہا ہم یہاں سے اپنے لیے پانی کا بندوبست کرتے ہیں. اب جب اس نے سوراخ کرنے کی کوشش کی تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کے سمجھایا کہ جب کوئی معاشرے میں بدکاری کر رہا ہے، جب کوئی معاشرے میں سود خواری کر رہا ہے، جب کوئی معاشرے کے اندر ڈاکے ڈال رہا ہے، جب کوئی معاشرے میں ظلم کر رہا ہے، جب کوئی معاشرے میں عریانی فحاشی کا مرتکب ہو رہا ہے، اور جب کوئی معاشرے میں شیطان کا فٹ بال بن چکا ہے اور برے کاموں میں لگا ہوا ہے، اس کا برے کام کرنا اس کی مثال کیسے ہے؟ فرمایا جیسے وہ کشتی میں سوراخ کرنے والا ہے. وہ سوراخ کرنے والا کہتا ہے ہم اپنے حصے میں کر رہے ہیں، ہم تو کسی کے گھر نہیں جا رہے. اب دیکھنے والے جو ہیں ان کا دو طرح کا طرز عمل ہو سکتا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا تو اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے کہ سوراخ مت کر، ہوش کر، تو خود بھی ڈوب جائے گا ہمیں بھی ڈبوئے گا، اور یا کہیں گے وہ اپنے گھر ہے، ہم اپنے گھر، ہمارا قصور کیا اگر وہ سوراخ کر رہا، ہم تو سوراخ نہیں کر رہے. نچلے طبقے میں جو ساتھ ہیں وہ کہہ سکتے ہیں سوراخ یہ کر رہا ہے ہم نہیں کر رہے، اور اوپر والے کہہ رہے ہیں وہ اپنے حصے میں کر رہا ہے ہم نہیں کر رہے. اگر اس نے سوراخ کر دیا